الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، ضمائر ہم نے پڑھی تھی، ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں انہیں۔ ایک دفعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے آج کا سبق پڑھیں گے۔ تو معنی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے کرنا کیا ہے، پھر وہی بات کہ اسے آپ نے لکھنا ہے، ساتھ ساتھ زبان سے بھی ان کے معنی یاد اپنا دہرانے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لکھنے کا موقع ہو تو وہ زیادہ بہتر بات ہے۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت یعنی وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک مؤنث یعنی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں، انا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، نحنو ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، نحنو ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ اچھا، پھر ہم نے ان کی خصوصیات، جو یہ ابھی آپ نے ضمائر دیکھی ہیں، ان کی خصوصیات ہم نے دیکھی تھی، وہ کیا ہے کہ یہ معرفہ ہوتی ہیں، جانی پہچانی ہوتی ہیں۔ جیسے ایک نام معرفہ ہوتا ہے، اس کی جگہ پہ اسے بھی کیا کہتے ہیں ہم، اسم ضمیر، اسم ضمیر یعنی نام ضمیر، یعنی نام کی ضمیر، ٹھیک ہے جی، ایک نام ہے اس کی جگہ پہ استعمال ہونے والی ضمیر، تو یہ معرفہ ہوتی ہیں۔ جیسے نام معرفہ ہوتا ہے، یہ بھی معرفہ ہوتی ہے۔ مبتدا بن کر آ سکتی ہیں، یعنی ان سے جملے کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ مبنی ہوتی ہیں، تینوں اعرابی حالتوں میں ایک جیسی شکل ان کی رہتی ہے۔ مرفوع ہوتی ہیں، رفع کی حالت میں ہوتی ہیں یعنی فاعلی حالت میں ہوتی ہیں۔ منفصلہ ہوتی ہیں، فصل والی الگ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، اچھا، اب آپ دیکھیں، یہ مثال ہمارے سامنے آ گئی، ہوا رجل صالح، وہ ایک نیک مرد یا نیک آدمی ہے، ہن نساء صالحات، وہ سب نیک عورتیں ہیں۔ ہوا مبتدا، رجل خبر بھی ہے اور ساتھ میں موصوف بھی ہے، اور صالح کیا ہے، یہ صفت ہے کس کی، الرجل کی، اور یہ ان دونوں کو ملا کر اگر ہم خبر کہیں تو خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک مرکب ہے جو کہ مرکب توصیفی ہے اور ہے بھی نکرہ، اس لحاظ سے یہ خبر کے طور پر پورا کا پورا مرکب بھی ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اور ہوا کیا ہے، مبتدا ہے، اور آپ کو پتا ہے مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ۔ اسی طرح دیکھیں یہاں پہ بھی بالکل ہو بہو یہی مثال ہے، صرف نام، صرف اسما چینج ہیں یا ضمیر چینج ہے۔ ان نساء صالحات، وہ سب نیک عورتیں ہیں۔ ان مبتدا، نساء خبر نکرہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ موصوف بھی ہے اس کا، اور صالحات صفت ہے جس کو عربی میں نعت کہتے ہیں، اور موصوف کو عربی میں منعوت کہتے ہیں۔ اچھا، آپ کو میں نے بتایا کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ یہ عموماً کا لفظ میں کیوں بولتا ہوں، اس کا مطلب خصوصاً کچھ ہو سکتا ہے، اس کی ایکسیپشن بھی ہو سکتی ہے، اس قاعدے کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ لوگ نہیں سنیں گے وہاں پہ یعنی جنت میں لغو بات، کوئی بے فائدہ بات، ولا کذابا اور نہ جھوٹ بات، ٹھیک ہے جی۔
نہ ہی جھوٹ سنیں گے نہ ہی کوئی بے فائدہ لغو بات سنیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں نہیں ہوگی تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے سننی پڑ جائے اور پھر اس پر صبر بھی کرنا پڑ جائے. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی بات اس طرح بتائی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ نہیں ہوگی، فلاں جگہ پہ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب جو دوسری جگہ پہ ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان ہے کہ وہاں پہ وہ چیز ہوگی. اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں؟ مبتدا عموماً اگر معرفہ ہے خصوصاً نکرہ بھی آ سکتا ہے. مبتدا اور خبر عموماً اگر نکرہ ہے تو خصوصاً معرفہ بھی آ سکتی ہے. تو اس کی آپ کے سامنے آج دو مثالیں آ رہی ہیں. دیکھیں، انا یوسف، انا نے خبر دی، میں نے خبر دی کہ میرا نام یوسف ہے. ٹھیک ہے. انا نے خبر دی میرا نام یوسف ہے. یعنی کسی نے پوچھا نا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو بتانے والے نے آگے کیا بتایا؟ انا یوسف، میں یوسف ہوں. ٹھیک ہے. اب یوسف ہونا اس کی خبر ہے. تو یوسف جبکہ ذاتی نام ہے تو ذاتی نام ویسے معرفہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں جو خبر کے طور پر ذاتی نام ہے جس کو اسم علم کہتے ہیں. جی جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا. اچھا، اب دیکھیں جو ذاتی نام ہوتا ہے خبر کے طور پر آئے گا تو وہ نکرہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ذاتی نام ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لحاظ سے یہ آپ کے سامنے ایک مثال آ گئی کہ انا ضمیر ہے. آپ کو پتا ہے ضمیر اوپر لکھا ہوا ہے معرفہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ نام کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. اچھا، اب خبر کے طور پر اگر ذاتی نام ہے جس کو اسم علم کہتے ہیں تو وہ معرفہ ہوگا، وہ نکرہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لحاظ سے آپ کے سامنے ایک مثال آ گئی کہ خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. ہاں جی. عموماً خبر نکرہ ہوگی لیکن خصوصاً خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ المؤمنون هم المفلحون. دوسری کیفیت یہ ہے کہ اگر ضمیر منفصل درمیان میں آ جائے، اگر ہم لگاتے ہیں استعمال کرتے ہیں، جو کہ کلمہ حصر کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے جملے کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو اس کے بعد اگر خبر آئے گی تو وہ نکرہ کی بجائے معرفہ آئے گی. اب یہ ایک نشانی آ گئی نا آپ کے سامنے. اچھا، یہ ہم بھی ہو سکتی ہے، ہوا بھی ہو سکتی ہے، یہ ضمیر ہننا بھی ہو سکتی ہے، آنا بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ضمیر یہاں پہ آ سکتی ہے جو کہ ضمیر منفصل ہے. تو یہ اب یہاں پہ وہ کا معنی نہیں دے گی، وہ سب یہاں پہ معنی کیا دے گی؟ ہی. تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ آئی ہے، لیکن لگتی کیا ہے؟ یہ بعد میں آنے والے جو بھی اس اسماء ہیں یا جو بھی اسم ہے، اگر واحد ہے تو اس سے پہلے ضمیر واحد لگے گی. اگر بعد میں آنے والا جو اسم ہے، جی جی، یہ ال کی وجہ سے معرفہ ہے نا، المفلحون، یہاں پہ معرفہ بن سکتا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ضمیر منفصل آئے گی. جی، یہ جو ضمیر ہے نا، یہ اگر خبر سے پہلے ہم لگائیں گے اس کو ہم کلمہ حصر کہیں گے، جس کو تاکید کے لیے یا جملے کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. اب اس کا مطلب آپ نے ہم کا معنی نہیں لینا. معنی کیا لینا ہے؟ ہی. اب میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. المؤمنون مفلحون. دیکھیں میں نے ال کے بغیر پہلے ترجمہ کیا ہے. مومن کامیاب ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم لگائیں گے نا پھر ہم کیا کہیں گے؟ المؤمنون هم المفلحون. مومن ہی کامیاب ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہی آیا ہے نا، یہ ہم کی وجہ سے ہے، اور اس کو اس ضمیر کو جو درمیان میں لگی ہے اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں، یعنی زور پیدا کرنے کے لیے یہ ضمیر لگائی ہے. دیکھیں نا، ضمیر منفصل اور کلمہ حصر کے طور پر آئی ہے. اچھا، یہ ضمیر کون سی یہاں پہ لگے گی؟ اس کے بعد والا جو ہے، اگر یہاں پہ یہ جمع ہوتا تو، یا یہ جو پہلے والا اسم ہے
یہ اگر واحد ہوتا تو یہاں پہ ضمیر واحد لگتی، اگر یہ اگر تثنیہ ہوتا تو یہاں پہ ضمیر تثنیہ لگتی۔ ایک منٹ جی، میں چھوٹی سی ایک بات کر، اچھا جی میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، لیکن اس کی ایکسیپشن بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر مبتدا معرفہ آ سکتا ہے تو کبھی کبھی خصوصی طور پر مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے، اسی طرح خبر اگر عموماً نکرہ ہوتی ہے تو خبر عموماً اپنا خصوصاً معرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے آپ کو پہلے بتا دی، انا یوسف، آنا جو ہے مبتدا کے طور پر آیا ہے اور یوسف اس کی خبر کے طور پر آیا ہے، جبکہ یوسف جو ہے نام ہے ذاتی، آپ کو پتا ہے جو ذاتی نام ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، انا یوسف، تو یہ خبر کے طور پر ذاتی نام جس کو اسم علم کہتے ہیں، اگر ذاتی نام ہو تو وہ معرفہ آتا ہے، ہوتا تو خبر ہے لیکن ہوتا معرفہ ہے۔ اس طرح وہ ایکسپشن آپ کے سامنے آ گئی کہ خبر بھی معرفہ آ سکتی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے خبر معرفہ کی وہ آئی ہے کہ اگر جو ہے خبر سے پہلے ضمیر منفصل اگر آ جائے، اس میں ہوا بھی ہو سکتا ہے، ہما بھی ہو سکتا ہے، ہم بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم کی ضمیر بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح ہیا، ہما، ہن، ساری ضمائر آ سکتی ہیں اس جگہ پہ، وہ مناسبت کیا ہوگی؟ آگے پیچھے جو اسماء استعمال ہوئے ہوئے ہوں گے ان کے مطابق ان کی مناسبت سے ہوگی۔ اچھا، اگر اس طرح منفصل جڑی ہوئی جو ضمیر نہیں ہے وہ اگر درمیان میں لگی ہوئی ہے، خبر سے پہلے اگر یہ لگائی گئی ہے تو پھر خبر معرفہ آ سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو المؤمنون، اچھا یہ آتی کیا ہے، آتی کیوں ہے؟ یہ جملے کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر، جب یہاں پہ یہ لگے گی خبر سے پہلے تو اس کو کلمہ حصر کے نام سے ہم پہچانتے ہیں۔ المؤمنون هم المفلحون، مومن ہی کامیاب ہیں، یعنی صرف اور صرف مومن کامیاب ہیں، اور کوئی کامیاب ہو یا نہ ہو مومن کامیاب ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں نا، لگانے کی وجہ سے مخصوص ہو گئے ایمان والے لوگ، صرف اور صرف ایمان والے لوگ کامیاب ہیں۔ اچھا اب ہم نے آگے دیکھنا ہے، آپ کے سامنے ایک اسم آیا مسلم، مسلم ایک مسلمان مرد، مسلمانی دو مسلمان مرد۔ اچھا جی ایک منٹ، ایسا ہے کہ آج جو ہے نا جی ہمارے چند مہمان آئے ہوئے ہیں، تو ابو بلا رہے ہیں مجھے، تو آپ لوگوں سے میں معذرت کروں گا، میرے ذہن میں یہی تھا کہ ہو سکتا ہے ہماری کلاس مکمل ہو جائے، تو چند لوگ آئے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، فیصل آباد سے، اور ہم تو ملتان میں ہیں نا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ابھی وہ انہوں نے بلوایا ہے تو میں یہیں پہ ہی آج مکمل کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو نا میں یہ کھول کے دے دیتا ہوں، آپ اس کی تصویر لے لیں، ان کو آپ نے فل کرنا ہے، میں پہلی آپ کو مثال فل کروا دیتا ہوں۔ دیکھیں مسلم جو ہے ایک مسلمان ہے نا، اگر ہم اس کو دو بنائیں گے تو مسلمان ہی ہو جائے گا، اگر جمع بنائیں گے تو مسلمون ہو جائے گا۔ ہم ایک کے لیے جمع کے لیے ہے، لیکن ہم کی جو ضمیر ہے واحد کی وہ ہوا ہے، اور تثنیہ کی ہما ہے، ٹھیک ہے؟ اس لحاظ سے اگر ہم مسلم ان کو یہاں پہ اس کے مطابق فٹ کرتے ہیں تو ہم مسلمون ہو جائے گا، اور اننا مسلماتن ہو جائے گا، اور انتم، اب یہ مذکر کی ہے نا، تم سب مرد،
مسلمون، اس طرح جو ہے یہ ضمیر ہم استعمال کریں گے. یہ آپ نے ساری اسی طرح استعمال کرنا ہے. دیکھیں جیسے صالح، ہی صالحۃ، انتی صالحۃ، ٹھیک ہے، نحن صالحون. اس طرح آپ نے یہ ساری جو ہے اس کے اندر اگر لکھ سکے تو بہت بہتر ہے. یہ مجھے بھیج دیجیے گا، لیکن چیک کرنے والا جو معاملہ ہوگا وہ میں آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ چیک کروں گا. تو یہ پھر میرے نمبر پہ اگر بھیجیں گے تو اس میں چیک کروں گا. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ میرے جو گروپ والا نمبر ہے نا جو دوسرا، اس میں آپ نہیں بھیجنا، دونوں پہ نہیں بھیجیے گا. بعض دفعہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے میں دونوں چیک کر کے پھر بھیج دیتا ہوں، وہ تو میرے لیے اور برڈن بڑھ جاتا ہے نا. تو بس ہاں میں یہ جو ہے جب ادھر سے فارغ ہوں گا نا، جو یہ والی ریکارڈنگ ہے یہ آپ کو بھی بھیج دوں گا انشاءاللہ. آج ہم کلاس کو نا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہ آپ لوگوں نے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے ساری کی ساری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.